بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 307 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے فرشتوں کے سوال میں حکمتیں۔ آج کے سبق میں ہم ایک نئی آیت سے آغاز کریں گے اور اس کا تعلق معنوی اعتبار سے ماقبل سے بالکل واضح ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے سوال کیا کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ فرشتے بولے کہ مالک تو زمین میں وہ پیدا کرنے لگا ہے کہ جو زمین میں آ کے فساد کرے گا، وہاں پہ خون ریزی کرے گا، یعنی اس سے اشارہ اولاد آدم کی طرف ہے۔ تو آدمیوں کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تو انسان کو دنیا میں کیوں پیدا کر رہا ہے؟ اب یہ جو سوال ہے فرشتوں کا، تو بظاہر لگتا ہے کہ شاید اللہ کی بارگاہ میں اور فرشتے وہ بھلا اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ مالک ہے جو چاہے کرے، تو فرشتوں نے یہ اعتراض کیوں کیا؟ تو اس حوالے سے آج ہم کلام کریں گے کہ یہ اعتراض ہے بھی یا نہیں ہے، فرشتوں نے ایسی بات کیوں کہی، تو اس کی حکمتیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو مصنف علیہ رحمہ آج کے سبق کا آغاز اسی آیت سے کرتے ہیں۔ ہم تفسیری عبارت اور اس کے ترجمے سے آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر باقاعدہ اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں تعجب من ان یستخلف لعمارت الارض واصلاحها من یفسد فیہا۔ یہ تعجب کرنا ہے اس بات سے کہ زمین کی تعمیر اور اس کی اصلاح کے لیے اللہ اسے خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں آ کر فساد کرے گا۔ او یستخلف مکان اہل طاعت اہل المعصیت، یا یہ کہ اللہ خلیفہ بنا رہا ہے اہل طاعت کی جگہ اہل معصیت کو، نیک کی جگہ بدی کرنے والے کو، و استکشاف عما خفی علیہم من الحکمت التي ظہرت تلک المفاسد واغلظتها، اور یہ راز کھولنا ہے اس بات سے کہ جو ان پر وہ حکمت مخفی تھی، پوشیدہ تھی، جو کہ ان مفاسد پر غالب تھی اور ان پر حاوی تھی۔ واستخبار عما یرشدهم ویزیح شبہتهم کسؤال المتعلم معلمہ عما یختلج فی صدرہ، یا پھر یہ خبر کا جواب چاہنا ہے اور یہ خبر کی طلبی ہے اس بارے میں کہ جو ان کی رشد و ہدایت بھی کر دے اور ان سے ان کے شبہ کو زائل کر دے، جیسا کہ شاگرد استاد سے، متعلم معلم سے اس حوالے سے سوال کرتا ہے جو بھی اس کے دل میں بات کھٹکتی ہے۔ وَلَيْسَ بِاعْتِرَاضٍ عَلَى اللَّهِ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ وَلَا طَعْنَ فِي بَنِي آدم عَلَى وَجْهِ الْغَيْبَةِ، اور یہ کوئی اللہ تبارک و تعالی پر اعتراض نہیں ہے کہ جس کی قدرت بڑی جلیل ہے، اور نہ ہی بنی آدم پر ان کے عدم موجودگی میں بصورت غیبت ان پر کوئی تان اور تشنیع ہے۔ فَإِنَّهُمْ أَعْلَى مِنْ أَنْ يُظَنَّ بِهِمْ ذَلِكَ، کیونکہ فرشتوں کی شان اس سے بلند و بالا ہے کہ ان سے اس چیز کی امید کی جائے یا ایسا کوئی گمان رکھا جائے۔ لِقَوْلِهِ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی وجہ سے کہ بل عباد مکرمون، کہ فرشتے تو اللہ کے مکرم بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، کہ وہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے قول سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر ہی عمل کرتے ہیں۔ وَإِنَّمَا عَرَفُوا ذَلِكَ،
بإخبار من اللہ تعالی او تلق من اللوح او استنباط عما رکز فی عقولہم ان العصمت من خواصہم او قیاس لأحد الثقلین علی الآخر۔ اور فرشتوں نے یہ بات یا تو اللہ کی جانب سے خبر ملنے سے جانی، یا لوح محفوظ سے انہوں نے پڑھ لی، یا انہوں نے جو ان کے دلوں میں ایک بات پیدا ہوئی تھی اس سے استنباط کیا کہ معصومیت یہ انہی کا خاصہ ہے، یا پھر جو جن و انس ہیں ان کو میں سے ایک کو دوسرے پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے اس چیز کا وہ استفادہ کیا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اور اب آئیے ہم اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو بالکل سادہ سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ان فرشتوں نے بصورت اعتراض یہ بات کہی، یا اللہ تعالیٰ کی ان فرشتوں نے آدم کے اوپر طعن کیا یا آدمیت و انسانیت پر طعن کیا کہ یہ ایسے ایسے لوگ ہیں۔ یہ ان فرشتوں کو پتہ کیسے چلا کہ یہ فسادی ہیں، یہ خون ریزی کریں گے، ابھی تو یہ پیدا ہی نہیں ہوئے۔ تو اس طرح کے جو چند ایک سوالات ہیں، ان سارے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آج ہمارے اس سبق میں موجود ہیں۔ تو ترتیب آج ہم چلتے ہیں۔ سب سے پہلی جو حکمت مصنف علیہ رحمہ نے بیان کی ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ فرشتوں کو تعجب ہوا کہ اللہ تو زمین کو انسانیت سے اس لیے پر فرما رہا ہے کہ یہ زمین کی جا کر اصلاح کریں گے، یہ زمین کی تعمیر و ترقی میں بہترین کردار ادا کریں گے، اور ہم جب جہاں تک کہ انسانیت کے عوامل کو جانتے ہیں یا ان کے انداز سے واقف ہیں جو ہم نے پڑھا سنا، تو وہ تو یہ ہے کہ وہ تو زمین میں جا کے فساد کرے گا۔ تو پھر بطور تعجب کے انہوں نے استفسار کیا، یہ اعتراض نہیں تھا، انکار نہیں تھا، بلکہ تعجب کے طور پہ کہ مالک عجیب تیری شان ہے کہ جو فسادی بندہ ہے وہ اصلاح کیسے کرے گا، کیونکہ اصلاح کے لیے مصلح کا ہونا ضروری ہے، مفسد تو فساد کرے گا۔ اب یہ ان کا ایک تعجب کے اعتبار سے سوال تھا۔ دوسرا یہ کہ چونکہ فرشتے جو تھے یہ گناہوں سے پاک تھے، تسبیحات تحلیلات میں مصروف ہوتے تھے، تو ان کے دل میں ایک سوال اٹھا کہ اللہ فساد والوں کو زمین میں خلافت دے رہا ہے، جو کہ فساد یہ اہل معصیت کا کام ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اہل طاعت اور بندگی اور عبادت کرنے والوں کو خلیفہ کیوں نہیں بنا رہا؟ اس میں اللہ کی حکمت کیا ہے؟ تو یہ دوسرا تعجب تھا ان کا۔ اور تیسرا یہ کہ ان پر جو چیز ایک کھٹک رہی تھی، اور یہی کہ فسادی کو بلا اصلاح کا کام کیسے دیا جا سکتا ہے، تو اس معاملے میں جو ان پر ایک خفا پڑ گیا تھا، جو پوشیدگی آ گئی تھی، جو حکمت کو سمجھنے سے وہ قاصر تھے، تو انہوں نے چاہا کہ اس پر سے پردہ کھول دیا جائے، اس راز سے پردے ہٹا دیے جائیں، اور ہم سب کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ ان کے دل میں ایک شبہ پیدا ہو گیا، تو اب وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی ہدایت والی بات ہو کہ جو ہمارے شبے کو دور کر دے۔ اور یہ کوئی بڑی کوئی خراب بات نہیں ہے کہ جب کلاس میں طالب علم اپنے استاد سے پوچھتا ہے اور استاد سبق پڑھاتا ہے تو طالب علم کو جو بات سمجھ نہیں آتی تو وہ پھر سوال کرتا ہے، تو ان کا سوال اسی طرح کا تھا جیسا کہ متعلم اپنے معلم سے سوال پوچھتا ہے۔ اور یہ کوئی اللہ پر یا وہ آدم علیہ السلام پر کوئی طعن یا اعتراض نہیں تھا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے ان چیزوں سے پاک ہیں کہ وہ کسی پر اعتراض کریں یا کسی سے بغض رکھیں یا کسی سے حسد کریں، کیونکہ وہ معصوم ہے۔ اور یہ عقیدہ بھی ہمیں قرآن نے دیا، سورہ انبیاء آیت نمبر 26-27 میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی حوالے سے فرمایا کہ بل عباد مکرمون، میرے جو فرشتے ہیں یہ مکرم بندے ہیں،
اور لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، جو بات رب فرماتے ہیں اسے یہ سبقت نہیں کرتے، اور جو فرماتے ہیں اسی کی یہ تابعداری کرتے ہیں۔ اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو پتہ کیسے چلا کہ بندے فسادی ہیں؟ تو کہا جی یا تو اللہ نے بتا دیا تھا، یا لوح محفوظ سے انہوں نے پڑھ لیا تھا، یا ان کی عقلوں میں یہ بات کھٹک گئی تھی کہ جو معصومیت ہے یہ انہی کا خاص ہے تو باقی سارے ظاہر ہے پھر دونوں کام کریں گے، یا پھر جنات چونکہ اس وقت بھی تھے وہ دیکھتے تھے کہ وہ فساد کرتے تھے تو انہوں نے انہی پر انسانوں کو بھی قیاس کر کے سوچا کہ وہ بھی آ کر فساد کریں گے۔ جی طلباء کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت۔ اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ کہ فرشتوں کے سوال کرنے میں حکمت کیا ہے، تحریر کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ فرشتوں کو معلوم کیسے ہوا کہ انسان فسادی ہیں، کوئی ایک وجہ تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔